الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ہفتہ وار دروس کا سلسلہ چل رہا ہے. سورۃ البقرہ ہے، رکوع نمبر 9. آج کے درس میں ہم آیت نمبر 72 سے 77 تک پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے. تو ہم پہلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم. اس سے پچھلے رکوع میں بلکہ پچھلے کئی رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس سے پچھلے رکوع کے اندر بھی ہم نے گائے والا واقعہ پڑھا تھا. تو یہ وہی سلسلہ ہے. اس رکوع کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کر ڈالا تھا نفسا، ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر باہم تم الزام لگانے لگے اس قتل میں. اس قتل میں تم ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے لگے. واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپا رہے تھے. اب وہ بندہ قتل کر دیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے قتل کیا، وہ کہتا ہے اس نے قتل کیا، ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا حقیقت کو، حق کو، تم حق چھپا رہے تھے. تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں کسی دوسرے پر الزام نہیں لگانا چاہیے، بلکہ جو حق بات ہے اس کو یہودیوں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح چھپانا نہیں چاہیے، کسی دوسرے پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، بلکہ جو حق بات ہے، گناہ ہو گیا، قتل ہو گیا، کوئی جرم ہو گیا، اس کا اعتراف کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لینی چاہیے. تو ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ الزام تراشی کرنا بھی بنی اسرائیل کی عادت ہے. یہ انہی سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں. تو ہمیں کسی دوسرے پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ حق بات کو ظاہر کرتے ہیں. اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، تو دنیا میں جہاں حق پہ پردہ پڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قرآن کو نازل فرما کے ساری دنیا کے اندر حق کا پرچار کیا. اور یہی ہم سب مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ ہم خوب حق کو پھیلائیں، دین حق کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو دین حق سمجھائیں. تو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو کو تم چھپا رہے تھے. فقلنا اضربوہ ببعضها، فقلنا، تو ہم نے کہا، اضربوہ لگاؤ، مارو، بو اس مقتول کو، ببعضها اس گائے کا کوئی حصہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا کوئی حصہ مقتول کو لگا دو، مقتول اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا. تو اس میں پھر انہوں نے ایسے ہی کیا کہ اس گائے کا کوئی حصہ مقتول کو لگایا، مقتول زندہ ہوا، اس نے قاتل کا پتہ بتایا، دوبارہ مر گیا. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردہ کو، ویریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ، اپنی آیات، یعنی اپنی آیات قدرت، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھداری کا مظاہرہ کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس بات کی دلیل بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا. کوئی بندہ سوچ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے، مشرکین تو کھلے عام انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے اس زمانے میں بھی دکھا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسے زندہ کرے گا جیسے اس قاتل کو، اس مقتول کو اس وقت زندہ کر دیا ہے، جس نے ہمیں قاتل کا پتہ بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنی آیات قدرت تمہارے سامنے واضح کرتا رہتا ہے. کتنے ہی واقعات قرآن کریم میں ایسے ہیں جو ہمارے لیے ایمان لانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے کافی ہیں. بہت سے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں مختلف انداز سے بات سمجھاتے ہیں، مختلف چیزوں کی مثالیں دے کر کے، مختلف واقعات تمہارے سامنے رکھ کے تمہیں سمجھاتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی بات ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام. جیسے ہم کہتے ہیں تھوڑا عقل کو ہاتھ مار، کوئی بات سمجھ، کوئی انسان بن، کوئی عقل سے کام لے.
تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، سب کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے، تو ذرا عقل سے کام لو۔ جب آخرت کی زندگی اس قدر واضح اور یقینی ہے تو پھر تیاری بھی کرو، عقل کو ہاتھ مارو، عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلک اس کے بعد بھی، فہی پس وہ دل کالحجارہ پتھر کی طرح ہیں، او بلکہ یہ جو او کا لفظ ہے نا، اس کا عام طور پہ معنی یا کیا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر علماء نحو یہ فرماتے ہیں کہ او بعض اوقات بل کے معنی میں آتا ہے، یعنی بلکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، بس وہ پتھر کی طرح ہے دل، بلکہ اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب پتھروں کی پھر 3 قسمیں آگے ذکر کی ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ پھوٹتی ہیں اس سے نہریں اور چشمے، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں، لَمَا يَشَقَّقُ جب وہ پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ بھی ہیں، لَمَا يَهْبِطُ کہ وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ نہیں ہے بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ تمہارے اعمال سے۔ یہ واقعات بنی اسرائیل کے کب سے چل رہے ہیں؟ ایک پاؤ ختم ہوا اس سے پہلے ایک رکوع سے، چوتھے رکوع کے بعد سے ان بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنی باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، اور ان سب باتوں کے بعد بھی، اتنی رعایتوں کے بعد بھی، اتنے انعامات کے بعد بھی، تو ہم نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، تم پر کیے، اس کے باوجود بھی تمہارے دل بہت سخت ہیں، یعنی بہت سمجھایا ہم نے تمہیں لیکن تم ادھر ہی قائم ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جیسے کوئی بات کی جاتی ہے تو مثال دی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اب کتنے سخت ہے جی؟ وہ پتھر کی طرح سخت ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور پھر آگے بتایا کہ پتھر کی بھی 3 قسمیں ہیں، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ ان سے خود نہریں جاری ہوتی ہیں، بڑے بڑے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو آب زمزم ہے، زمزم کا جو کنواں ہے، اس میں جو پانی نکلتا ہے، اس پانی کا بہاؤ حجر اسود کی طرف سے آ رہا ہے، تو گویا ایک وہ پتھر ہے کہ جس کی طرف سے اس قدر عظیم چشمہ پھوٹا ہوا ہے کہ پانی جتنا نکال لیا جائے پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو بعض پتھر اس طرح کے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے اتنا پانی تو نہیں نکلتا لیکن ان سے بھی اچھا خاصا پانی نکلتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ڈنڈا مارے پتھر کے اوپر، اس سے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ تو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو اس میں 12 سوراخ ہو گئے، 12 ٹونٹیاں لگ گئی، سارے لوگ اپنی اپنی ٹونٹی سے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو انہیں پتہ چل گیا، وہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ پتھروں کی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ان سے پانی تو نہیں نکلتا لیکن اللہ کا خوف ان پر بھی طاری ہوتا ہے، اور وہ بھی بعض اوقات شدت خوف کی وجہ سے اپنی جگہ کو چھوڑ کے گر جاتے ہیں، پتھر لڑک کے گرتا ہے نیچے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں دل کو تشبیہ دی گئی ہے پتھر کے ساتھ، کہ پتھر ایک دل کی طرح ہے۔ دل 3 قسم کے ہوتے ہیں، پتھر 3 قسم کا ذکر کر کے سمجھایا گیا کہ دل 3 قسم کے ہوتے ہیں، کہ ایک دل وہ ہے جس کے اندر علوم کے دریا اور نہریں اور چشموں کی طرح علوم پھوٹتے ہیں، یہ انبیاء ہوتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے اس علم سے فیضیاب ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم جس سے پانی نکلتا ہے، اس سے علماء اتقیاء مراد ہے، انبیاء کے بعد جو دوسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، صالحین، ٹھیک ہے، متقی لوگ ہوتے ہیں، کہ ان کے پاس بھی جو علوم نبوت ہوتے ہیں، ان علوم نبوت کی وجہ سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے قرآن سے، ترجمے سے، تفسیر سے، حدیث سے، علم فقہ سے۔ اور تیسرے درجے کا جو پتھر ہے، اس سے وہ مسلمان، متقی مسلمان مراد ہے جو کسی دوسرے کو تو خاص کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا لیکن اس کی اپنی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، یعنی یہ تینوں قسمیں ہی اچھی ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہارے دل تو اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، تم تو ان پتھروں کی تینوں کیٹیگری میں سے کسی میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ تو ہمیں بھی ذرا دیکھنا چاہیے کیا بنی اسرائیل کی طرح ہمارے دل بھی سخت تو نہیں؟ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پہ برستی ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور سب سے آخر میں آئے جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے حساب ہوگا کہ یہ لوگ زیادہ دیر یہاں نہ ٹھہریں، جنت میں جائیں جلدی۔ تو دیکھیے ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہمارا دل ان پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا
بنی اسرائیل کی طرح، یا پھر ہمارا دل بھی ان 3 قسم کے پتھروں کی طرح کسی ایک قسم کے اندر ہے؟ کم از کم یہ درجہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے جیسے پتھر خوف سے کانپتا ہے اللہ کے خوف سے، ہمارے دل بھی اللہ کے خوف سے کانپنے چاہیے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، میں یہ غلط بات کہہ رہا ہوں، میں اپنی زندگی غلط گزار رہا ہوں، میں جس راستے پہ چل رہا ہوں صراط مستقیم نہیں ہے۔ تو انسان کو یہاں سے سبق حاصل کرنا ہے، تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اور انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا پھرتا ہے دن رات صبح و شام شب و روز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ہم نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، بس ہم تم سے نہیں پوچھ رہے، تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ ایسا تھوڑی کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو، جب وہ پوچھے گا تو پھر اچھی طرح حساب لے گا۔ جیسے کہ سورت تکاثر کی آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بھی ضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے، کیسے جواب دیں گے ایک ایک نعمت؟ ہم تو 24 گھنٹے کی رپورٹ اپنے دنیا کے اندر کسی باس کو نہیں دے سکتے صحیح طرح، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری زندگی کی رپورٹ کیسے پیش کریں گے جبکہ نامہ اعمال سب کچھ سامنے ہے؟ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، 2 نمبری بھی کوئی نہیں ہے، زبان پہ تالا لگ کے سارے اعضائے جسم خود بول پڑیں گے کہ حضرت کے کردار یہ تھے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کیا تم توقع لگا بیٹھے ہو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل یہ یہودی ایمان لے آئیں گے تم پر؟ وقد کانا، حالانکہ ان کا ایک فریق ایسا بھی ہے یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور پھر بات سمجھنے کے جاننے کے، یحرفونہ اس میں تحریف کرتے ہیں۔ اب جو یہودیوں کی موجودہ صورت حال تھی مدینہ منورہ کے اندر، اس کے پیش نظر یہ بات کہی جا رہی ہے مسلمانوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ افتطمعون، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے میرے محبوب کیا آپ توقع رکھتے ہیں ان یہودیوں سے جن کا حال یہ ہے کہ ان کے جو آبا تھے انہوں نے تورات کو اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، عمل کر لو۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تھے تو بنی اسرائیل نے کہا پتہ نہیں یہ کس کی کتاب، 40 ضلع پتہ نہیں کہاں تھے، اور یہ کتاب اللہ کی ہے، آپ کی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہم تو خود سنیں گے تو مانیں گے اللہ کا کلام ہے۔ 40 بندوں کو لے گئے موسیٰ علیہ السلام، وہاں لے کر کے گئے تو ان کو سنوایا، انہوں نے کہا پتہ نہیں کس کی آواز ہے، ہم تو خود اللہ کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہودی تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے کلام کو سنا پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور یہاں تمہاری بات سن کے کہاں ایمان لانے والے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں گنتی کے 10 12 15 لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا۔ ایسا اللہ نے ان کے دلوں پہ تالا لگایا، ضد کی وجہ سے انہوں نے اپنی آخرت گنوا لی، لیکن دنیا کے فائدے کے پیچھے پڑے رہے، دنیا کی چودراہٹ کے پیچھے پڑے رہے۔ تو ہم نے شروع والے سبق کے اندر بھی یہ بات کہی تھی، جہالت سے بھی زیادہ سخت ضد ہے۔ جاہل بندے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے جاہل کو، لیکن جو بندہ ضد پہ آیا ہوا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ سامنے والا سچا ہے۔ ضد کی وجہ سے آدمی آخرت برباد کر سکتا ہے، اپنا گھر برباد کر سکتا ہے۔ ضد کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ شوہر ضد پہ ہے، بیوی ضد پہ ہے، ضد کی وجہ سے گھر اجڑ گیا، لیکن حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا۔ یہودیوں نے اپنی آخرت خراب کر لی لیکن حق قبول نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کیا ہم بھی ان کی طرح ضدی تو نہیں، کیا ہم بھی اپنی آخرت خراب کرنے پہ تو نہیں تل گئے کہ ہمیں پتہ بھی ہے ہر چیز کا کہ کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، اور تباہی کا راستہ کون سا ہے اور کامیابی کا راستہ کون سا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ضد کر کے بیٹھے نہیں۔ تو اس لیے یہ ضد والی عادت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وہی، اچھا یہاں تک تھا عام یہودیوں کا تذکرہ، بنی اسرائیل کا، مطلب پچھلے بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا یا پھر مدینے کے یہودیوں کا تذکرہ تھا، ان کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ان کی یہی حالت رہی، ضد پہ قائم رہے، تو آپ کی جو توقع ہے ان سے ایمان لانے کی یہ ایسے ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تذکرہ ہو رہا ہے منافق یہودیوں کا۔ ایک تو کھلے عام یہودی تھے، ایک منافق تھے کہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب
وہ ملتے मुलाकात करते الذين آمنوا ईमान वालों से قالوا तो कहते आमन्ना हम भी ईमान वाले हैं हम ईमान ले आए हैं वइदा खला और जब वो तन्हाई इख्तियार करते बाज़ुहुम इला बाज़िन एक दूसरे के साथ قالوا तो कहते अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बताते हो हम उन मुसलमानों को बिमा वो बातें फतहल्लाहु अलैकुम जो मुनकशिफ कर दी हैं वाज़े कर दी हैं अल्लाह ने तुम पर लियुहाजुकुम बिही इंद रब्बिकुम ताकि वो हुज्जत कायम करें वो मुसलमान हुज्जत कायम करें तुम्हारे खिलाफ भी उन दलाइल के जरिए तुम्हारे रब के हाँ अफला ताकिलून क्या तुम्हें इतनी समझ भी नहीं। तो यहूदी जो मुनाफिक थे वो जब मुसलमानों के सामने जाते तो उनको कहते देखो भाई हम भी मुसलमान हो गए कलमा पढ़ लिया। अब जब वो ये बात करते कि हम मुसलमान हैं कलमा पढ़ लिया तो जाहिर है उनमें मुख्तलिफ बातें होती होंगी कि तुमने कैसे कलमा पढ़ लिया आखिर तुम किस बात की वजह से ईमान की तरफ आए तुम किस बात से मुतासिर हुए। तो फिर क्या कहते थे वो आगे से कहते थे यार हमने तो रात में खुद तुम्हारे नबी की निशानियां पढ़ी है हमने पढ़ा इस इलाके के निशानियां भी तौरात के अंदर मौजूद हैं हुजूर के नाम हुजूर की सिफात मौजूद हैं सहाबाए किराम के तज़किरे मौजूद हैं खुद कुरान करीम में है कि सहाबाए किराम के तज़किरे तौरात और इंजील में मौजूद हैं। ये सूरत फतह जो है इसकी आखिरी आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके आखिर के अंदर वो आयत आती है आखिरी एक जुमला आता है इसके अंदर जिसमें इस बात का तज़किरा है। तो वो कहते थे कि बस इन बातों की वजह से हम ईमान ले आए। अब जब यही यहूदी मुनाफिक जब अपने दूसरे यहूदियों के पास जाते खलवत अख्तियार करते खलवत अख्तियार करने का माना ये नहीं है कि वो कहीं अलग मीटिंग होती थी मुफस्सिरीन यहाँ ये भी फरमाते हैं कि इधर उधर देख लिया कोई आ तो नहीं रहा कोई मुसलमान तो नहीं सुन रहा तो जहां भी चौक चौराहे में खड़े अब उनकी बातें शुरू होगी। वो जो कट्टर यहूदी थे जो मुसलमान नहीं हुए वो उनको कहते ओ तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है ओ बेअकलो तुम जो जाकर इनको कहते हो कि हमारी तौरात के अंदर तुम्हारे नबी की निशानियां मौजूद हैं वो इन्हीं बातों को तो दलील और बुनियाद बनाकर ये कहते हैं कलमा पढ़ लो हम सच्चे हैं। तो तुम यहूदियों का ये दावा कहां गया कि नहीं मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना है तौरात पे ईमान लाना है हम किसी और किताब को नहीं मानेंगे जब तुम खुद अपने मुंह से ये फूट आए हो कि भाई हमारी किताब में तज़किरा है कि हुजूर पे ईमान लाना है कुरान पे ईमान लाना है तुम्हारे तज़किरे मौजूद हैं तो फिर तुम तो खुद उनको रास्ता दिखा रहे हो कि वो तुम्हारे साथ दलील की बुनियाद पर बहस मुबाशा करें। तो तुम खुद उनके सामने रास्ता क्यों रखाते हो। और फिर आगे ये भी फरमाया कि दुनिया में भी वो तुम्हें इस बात की बुनियाद पर कहते हैं यार तुम्हें खुद को पता है तुम्हारी तौरात में हमारे नबी का तज़किरा है कलमा क्यों नहीं पढ़ते। तो बार बार तुम्हें तंग करेंगे और कल क़यामत के दिन भी हुज्जत कायम करेंगे कि अल्लाह वाकई यहूदी खुद कहा करते थे ये बनी इसराइल के लोग खुद कहा करते थे कि वाकई तुम्हारे नबी का तज़किरा हमारी किताब में मौजूद है लेकिन फिर भी कलमा नहीं पढ़ा करते थे। आदमी खुद इनकार करे चाहे उसके खिलाफ हजारों दलाइल आ जाए इसकी हैसियत और होती है और सामने वाला चाहे जितनी भी दलीलें लेके आए खुद जिसके खिलाफ दावा दायर है वो अगर अपनी जुबान से इकरार कर ले तो फिर उस बात की क्या अहमियत रह जाती है। तो तुम तो खुद अपनी जुबानों से इकरार कर लेते हो भी तुम्हारे नबी का तज़किरा तुम्हारी किताब का तज़किरा हमारी किताबों में है अफला ताक़िलून थोड़ा तो अकल से काम लो अकल को हाथ मारो ये तुम क्या करने लगे हो। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं अवला अवा क्या ला यअलमून इतना इल्म भी नहीं है अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यअलमु खूब जानता है मा युसिर्रून जो चीजें छुपाते हैं व मा युअलिनून जो जाहिर करते हैं। मतलब ये इतने फारिग लोग हैं कि क्या मुसलमानों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके बताने से पता चलेगा कि तौरात में इनके नबी का तज़किरा है। अल्लाह ताला वही नहीं भेज सकता क्या अल्लाह खुद हुजूर को नहीं बता सकता। और थोड़ा सा तुम इनको कह रहे हो अकल से काम लो तो खुद अकल से काम लो भी वहां तो बराह रास्त वही उतरती है अल्लाह ताला ने खुद सारी बातें बता रखी हैं। तो तुम्हें उनको ये कहने की जरूरत नहीं है बजाय इसके कि तुम उनको ये कहो कि तुम ये बातें जाके ना कहा करो बल्कि उनकी तरह तुम भी ईमान ले आओ और मुनाफिक ना बनो बल्कि मुखलिस बन जाओ दिल से ईमान ले आओ। तो हमें भी यहूदियों की तरह मुनाफिकीन की तरह सिर्फ जुबान से ये नहीं कहना कि अल्लाह के रास्ते में कामयाबी है नबी करीम के रास्ते में कामयाबी है कुरान में कामयाबी है लेकिन हमारी अमली जिंदगी बिल्कुल खाली है। न अल्लाह की बात न रसूल की बात मानते हैं न कुरान पे चलते हैं न हकाम का पता है न सीखते हैं पता ही नहीं है सिरे से इल्म ही नहीं है बुनियादी बातों का तो अमल हम कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें ये रविश भी नहीं अपनानी बल्कि कुरान करीम की पहली वही के पहले लफ्ज पर अमल करते हुए इल्म हासिल करना इक़रा इल्म हासिल करो। रात ही में क्लास में जिक्र कर रहा था कि अल्लाह ताला फरमाते इक़रा पढ़ो इल्म हासिल करो बिस्मि रब्बिका अपने रब के नाम के साथ किस चीज का इल्म हासिल करो खालिक का इल्म हासिल करो।
آج دنیا میں ہمارے ہاں جتنے بھی علوم رائج ہیں وہ سب مخلوقات کے بارے میں، چاند میں پڑھیں، سورج کے بارے میں پڑھیں، زمین کے بارے میں پڑھیں، زمین کی تہوں میں چلے جائیں، آپ کسی اور کونے میں پہنچ جائیں، سب مخلوق ہے۔ تو اللہ نے پہلے وحی میں کہا تھا کہ مخلوق کے بارے میں تو دنیا خود پڑھتی رہے گی، ترقی ہوتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن جو علم تمہیں میں دے رہا ہوں نبی کے ذریعے سے، یہ تمہیں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ذہین آدمی نہیں بتا سکتا۔ تو تم خالق کے بارے میں بھی علم حاصل کرو کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی تخلیق کا مقصد سمجھنا ہے۔ تو آج کے اس رکوع میں، پورا رکوع تو نہیں ہے، ہم نے کچھ آیات پڑھی ہیں، اس کی کچھ آیات رہ گئی جو انشاءاللہ اگلے سبق میں آئیں گی۔ تو ہمیں بھی اس رکوع سے، جہاں ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، ان کی عادتیں ٹھیک نہیں تھی۔ ہم بھی اگر اپنے اعمال درست نہیں کریں گے تو ہماری مذمت بھی مختلف جگہ پہ کی گئی ہے، اور ان لفظوں کے اندر بھی مذمت ہے کہ بھئی کردار اچھا ہوگا تو تم بھی قابل تعریف ہوگے، اور کردار اچھا نہیں ہے تو یہودی بھی اسی وجہ سے قابل مذمت ہے، تم بھی اسی وجہ سے قابل مذمت ہوگے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بہترین امت میں وہ مسلمان شامل ہوگا جو فرما بردار ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی فرما بردار نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بہترین امت میں شامل نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔